السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں محمد عارف نعیمی۔ پیارے بچوں، آج ہم 5th کلاس کی دروس اسلام کی دوسری بک کتاب الاخلاق کا پہلا سبق جس کا نام علم ہے وہ انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ علم دین حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، کیونکہ یہ دین کی جان اور اس کا ستون اعظم ہے۔ نیکیاں حاصل کرنے، برائیاں ترک کرنے اور حلال و حرام میں تمیز کرنے کے لیے علم دین ضروری ہے۔ پیارے بچوں، یوں تو سارے علوم حاصل کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، میتھمیٹکس کا ہو، دیگر جتنے بھی علوم و فنون ہیں سارے حاصل کرنا ضروری ہیں، لیکن علم دین ایک ایسا علم ہے جس کو حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، کیونکہ یہ دین کی جان ہے، دین اسی سے زندہ ہے اور اس کا ستون اعظم ہے۔ ستون کہتے ہیں پلر کو اور اعظم کہتے ہیں بڑے کو۔ سب سے بڑا ستون ہے، سب سے بڑا پلر جو ہے وہ علم دین ہی ہے۔ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو اس سے نیکیاں بھی ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اور حلال و حرام میں تمیز کرنے کے لیے بھی علم دین حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ یوں ہی ایمان و عمل کی حفاظت کے لیے بھی علم دین نہایت ضروری ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان دیا، جو سب سے بڑی دولت ہے، اس ایمان اور پھر ایمان حاصل کرنے کے بعد جو ہم عمل کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے علم دین ہمارے پاس ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو شخص بلا علم کے عمل کرتا ہے اس کا عمل صحیح اور مقبول نہیں ہوتا۔ عمل کے لیے علم دین کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ علم دین نہیں ہوگا تو ہم جتنے بھی اعمال کریں گے، جتنی بھی نیکیاں کریں گے وہ صحیح نہیں ہوں گی۔ پیارے بچوں، علم دین کا سیکھنا اور اس کا سکھانا بہت اچھا عمل ہے۔ اس کے سکھانے والوں پر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کتنا خوش نصیب انسان ہے جو علم دین حاصل کرتا ہے، قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو علم دین سیکھے اور سکھائے۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں انسان اچھا ہے، فلاں شخص اچھا ہے، فلاں شخص اچھا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا مقدس فرمان سنیے کہ سب سے اچھا وہ انسان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سب سے اچھا وہی انسان ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ علم دین کو سیکھنے اور سکھانے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین موجود ہیں، تو لہٰذا علم دین کا سیکھنا اور اس کا سکھانا نہایت اچھا اور بہت بہتر عمل ہے۔ اس کے سکھانے والوں پر اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے فرشتے علم دین حاصل کرنے والوں کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ وہ فرشتے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نور سے بنایا ہے، نور سے پیدا کیا ہے،
نہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، وہ اللہ کی عبادت ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی یہ بھی لگائی ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقدس فرشتے اس انسان کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آسمان اور زمین کی ساری چیزیں، حتیٰ کہ مچھلیاں جو سمندر کے تہ میں ہیں، وہ ساری کی ساری اس انسان کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی ایک تو انسان علم حاصل کر رہا ہے، نالج اس کا بڑھ رہا ہے، بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس انسان کے اوپر کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں، اور آسمان زمین کی ساری چیزیں، مچھلیاں تک اس کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں۔ سرکار دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرنے کی راہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دے گا، سبحان اللہ۔ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے بس دل میں ارادہ کرے اور گھر سے نکلے کہ مجھے علم دین حاصل کرنا ہے، اس کی راہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے جنت کی راہ کو بھی آسان فرما دے گا، سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری و لازمی ہے۔ بغیر علم کے انسان ادھورا ہے، اور علم دین تو اتنا عظیم مرتبے والا علم ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہ پر اس کے حاصل کرنے کے لیے بتایا کہ جو علم حاصل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہوگا، اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کریں گی، اس انسان کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی راہ کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ لیسن آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج ہم نے علم دین کے تعلق سے چند باتیں پڑھی ہیں، مجھے یقین ہے یہ آپ نے اچھے سے سنی بھی ہوں گی، اور آپ کل اس کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے یاد کر کے بھی لائیں گے، اور اس میں سے کچھ سوالات جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ان کے جوابات بھی آپ کل یاد کر کے لائیں گے۔ سوال نمبر 1، علم دین کے فوائد میں سے 3 فائدے بتائیے۔ سوال نمبر 1، علم دین کے فوائد میں سے 3 فائدے بتائیے۔ آنسر، جواب، علم دین حاصل کرنے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے آسمان اور زمین کی ساری چیزیں حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر کی تہ میں اس کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں۔ سوال نمبر 2، حلال و حرام میں تمیز کس سے ہوتی ہے؟ جواب، حلال و حرام میں تمیز علم دین سے ہوتی ہے۔ خالی جگہیں پر کیجیے۔ علم دین سیکھنا ڈیش بہتر عمل ہے۔ علم دین سیکھنا اور اس کا سکھانا بہتر عمل ہے۔ حلال و حرام میں تمیز کرنے کے لیے ڈیش ضروری ہے۔ حلال و حرام میں تمیز کرنے کے لیے علم دین ضروری ہے۔ جو شخص بغیر علم کے عمل کرتا ہے ڈیش مقبول نہیں۔ جو شخص بغیر علم کے عمل کرتا ہے اس کا عمل مقبول نہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلا لیسن پڑھیں گے۔ کل آپ سارے بچے جو ہے محنت اور لگن کے ساتھ اس لیسن کو اچھے سے یاد کر کے آئیں گے، اور
اس کے کوسچن آنسر اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھ کر کے لائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔